السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو ون اردو۔ معزز ناظرین، آپ سب نے ہمالیہ کے خوبصورت پہاڑی سلسلہ کے بارے میں سنا ہوگا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خوبصورت پہاڑی سلسلہ میں ایک خوبصورت چھوٹا سا ملک آباد ہے؟ دنیا اس ملک کو بھوٹان کے نام سے جانتی ہے۔ بھوٹان اپنی روایات، رسم و رواج اور رولز اینڈ ریگولیشنز میں اپنی مثال آپ ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بھوٹان کے بارے میں ایسے حقائق پیش کریں گے جن کو سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ ان حقائق میں بھوٹان اپنی مثال آپ ہے۔ ویڈیو سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سائڈ پر موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ نمبر 16، نو ہوم لیس پیپل۔ بھوٹان میں کوئی بھی انسان بے گھر نہیں ہے، نہ ہی کسی کو روڈ یا اسٹریٹ میں سونا پڑتا ہے۔ بدقسمتی سے اگر کسی انسان کا گھر کسی وجہ سے بک جاتا ہے یا وہ بے گھر ہو جاتا ہے تو اس کو صرف بادشاہ کے پاس جانا پڑتا ہے۔ بادشاہ کے پاس جانے پر بادشاہ اس کو زمین کا ایک مخصوص ٹکڑا اس کو تحفے میں دے دیتا ہے، جس پر وہ انسان اپنا گھر بھی بنا سکتا ہے اور وہاں پر کھیتی باڑی کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال سکتا ہے۔ نمبر 15، فری ہیلتھ کیئر۔ بھوٹان کے ہر شہری کے پاس فری میڈیسن کا حق ہے۔ بھوٹان کی وزارت صحت کے مطابق بھوٹان کے تمام شہری اپنا علاج بالکل فری کروا سکتے ہیں۔ بھوٹان کی وزارت صحت کی یہ کوشش ہے کہ ان کے ملک کے زیادہ سے زیادہ باشندے صحت مند اور تندرست رہیں۔ بھوٹان کا کوئی بھی شہری اپنی بیماری کا علاج روایتی یا سائنسی طریقے سے کروا سکتا ہے اور یہ سارا علاج بالکل فری ہوتا ہے۔ نمبر 14، ان پلگڈ۔ 1999 تک بھوٹان میں ٹی وی اور انٹرنیٹ پر پابندی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے ہی ٹیکنالوجی نے پوری دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اسی طرح بھوٹان بھی ٹیکنالوجی سے بچ نہ سکا اور بادشاہ کے لیے یہ مشکل ہو گیا کہ پورے ملک کو ٹیکنالوجی سے محفوظ رکھ سکے۔ اس لیے بادشاہ کو بھوٹان کے اندر ٹی وی اور انٹرنیٹ پر سے پابندی ہٹانا پڑی۔ بھوٹان دنیا کا آخری ملک تھا جس کے اندر ٹی وی نہیں تھا اور بھوٹان میں ٹی وی آنے کے کچھ عرصہ کے بعد وہاں پر انٹرنیٹ بھی آ گیا۔ نمبر 13، نیشنل ڈریس کوڈ۔ بھوٹان ایک روایتی ملک ہے۔ یہ لوگ اپنی روایات کو بہت حد تک سنبھال کے رکھتے ہیں۔ باقی ملکوں کی طرح پینٹ شرٹ، شلوار قمیض یا کسی اور طرح کا لباس پہننے کی بجائے بھوٹان کے شہری صرف ایک مخصوص لباس پہنتے ہیں۔ بھوٹان کے مرد حضرات ایک لباس جس کو گاؤ، جبکہ خواتین حضرات ایک لباس جس کو کیرا بولا جاتا ہے وہ پہنتے ہیں۔ مزید بھوٹان کے لوگوں کے مرد حضرات کے کاندھے پر موجود شال کا کلر ان کے سٹیٹس کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ عام لوگوں کی شال کا کلر وائٹ جبکہ مشہور لوگوں کی شال کا کلر یلو ہوتا ہے۔ نمبر 12، نو اسموکنگ۔ 2010 میں بھوٹان کے بادشاہ نے ٹوبیکو کی کاشت اور سیل پر پابندی لگا دی اور بھوٹان کو ٹوبیکو فری کنٹری بنا دیا۔ 2010 میں بھوٹان دنیا کا واحد ٹوبیکو فری ملک تھا۔
भूटान में आप ना तो सिगरेट खरीद सकते हैं और ना ही किसी पब्लिक प्लेस पर या किसी के सामने सिगरेट नोशी कर सकते हैं। मज़ीद भूटान में सिगरेट को गैर कानूनी तौर पर ले जाने पर आपको सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा जो टूरिस्ट भूटान की सैर को जाते हैं उनको एक छोटी सी डिब्बी के लिए कई हज़ारों रुपए पे करना पड़ता है। नंबर 11, इकोलॉजी इज़ एवरीथिंग। भूटान के लोगों के लिए नेचुरल इन्वायरमेंट ही सब कुछ है। भूटान के मकामी कवानीन के मुताबिक पूरे मुल्क में 60% तक जंगलात होने चाहिए, लेकिन इस वक्त भूटान में 71% पर जंगलात हैं, जिसका मतलब है कि वो अपनी इस कोशिश में कामयाब हैं। 2015 में भूटान के लोगों ने 1 घंटे में 50,000 दरख्त लगाकर आलमी रिकॉर्ड बनाया। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भूटान के लोग किस कदर नेचुरल इन्वायरमेंट से प्यार करते हैं। और भूटान दुनिया का वह मुल्क है जिसमें ऑक्सीजन की मिक़दार कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा है, यानी कि वहाँ पर मौजूद लोग जितनी कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं उतनी ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं कर रहे। नंबर 10, दे लाइक इट हॉट। भूटान के लोगों के खाने का सबसे अहम इंग्रेडिएंट चिलीज़ है। टूरिज़्म कौंसिल के मुताबिक भूटान के लोग ऐसा कोई खाना पसंद नहीं करते जो स्पाइसी ना हो। यहाँ की कौमी डिश एमाडेशी है, जो कि सिर्फ चिलीज़ और चीज़ से मिलकर बनती है। नंबर 9, टूरिंग ऑब्स्टेकल्स। भूटान अपने यूनिक कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। भूटान के लोग बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी अच्छा तस्वुर नहीं करते और भूटान के बादशाह अपने लोगों को बाहर की दुनिया से बिल्कुल बचा कर रखना चाहते हैं। इसलिए अगर आप भूटान में सैर के लिए जाना चाहते हैं तो आपको काफ़ी हद तक मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि जिसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर आप भूटान जाना चाहते हैं तो जाने से पहले आपको तमाम बिल्स आपको एडवांस में पे करना पड़ेंगे। इसके अलावा भूटान जाने पर आपको वहां पर हुकूमत की तरफ से एक गाइड मिल जाएगा जो कि पूरा वक्त आपके साथ रहेगा। मज़ीद आपको भूटान में सिर्फ मखसूस जगहों पर जाने की इजाज़त होगी, वो जगहें जो कि गवर्नमेंट की तरफ से सिर्फ सयाहों के लिए मखसूस की गई हैं। इसके अलावा आप भूटान में ग्रुप्स की शक्ल में जा सकते हैं। आपका ग्रुप 3 या 3 से ज़्यादा लोगों पर मुश्तमिल हो सकता है। अगर आप एक कपल या खुद इंडिविजुअली तौर पर जाना चाह रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। नंबर 8, लेडीज़ फर्स्ट। औरतों को भूटान में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और मुकाम हासिल है। इस मुकाम और इज़्ज़त का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं, भूटान में औरतों को जायदाद में हिस्सा दिया जाता है। उसका हिसाब कुछ इस तरह से है। भूटान में बेटे को जायदाद में कोई भी हिस्सा नहीं दिया जाता और घर की तमाम प्रॉपर्टी बेटियों में तकसीम कर दी जाती है। नंबर 7, 100% ऑर्गेनिक। भूटान के लोग सिर्फ नेचुरल चीज़ें खाना पसंद करते हैं। किसी भी किस्म का इंपोर्टेड फूड या एनर्जी ड्रिंक या केमिकल्स, इनको भूटान में इंपोर्ट करने पर पाबंदी है। नंबर 6, दे कीप फूड ऑन रूफ। भूटान के लोग अपना खाना अपनी छतों पर रखते हैं। सुनने में ये बात काफ़ी अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे जो सेंस है वो इस तरह से है कि भूटान में सर्दियों का वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सर्दियों में भूटान में कोई भी फसल नहीं होती
اس لیے بھوٹان میں صرف گرمیوں کا ایک وقت ہوتا ہے جس میں بھوٹان کے لوگ اپنی فصل کاشت کرتے ہیں اور اس کو سردیوں کے لیے محفوظ کرتے ہیں۔ ان میں دو چیزیں پہلے نمبر پر چلیز، جو کہ یہ لوگ اپنے گھروں کی چھتوں پر ڈال کر سکھا لیتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر چاول، جن کو بھوٹان کے لوگ ڈھیروں کی شکل میں اپنے کھیتوں میں ہی محفوظ کر لیتے ہیں اور پورا سال تھوڑے تھوڑے چاول وہاں سے نکال کر استعمال کرتے رہتے ہیں۔ ریڈ چلیز اور چاول دو ایسی چیزیں ہیں جن پر بھوٹان کے لوگ سروائیو کرتے ہیں۔ نمبر 5، Only the best pilots are allowed to fly to Bhutan۔ بھوٹان کی طرف جہاز اڑانے کے لیے صرف ایکسپرٹس پائلٹس کو ہی اجازت دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ بھوٹان بالکل پہاڑی سلسلہ میں واقع ہے۔ پارو ایئرپورٹ، جو کہ بھوٹان کا واحد ایئرپورٹ ہے اور دنیا کا واحد خوبصورت ایئرپورٹ ہے، جس کے قدرتی نظارے آنکھوں کو کھیرا کر دیتے ہیں۔ اگر آپ اس ایئرپورٹ کو ایک نظر دیکھیں تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے، لیکن یہ ایئرپورٹ جتنا دلکش ہے اتنا ہی خطرناک ہے۔ اس لیے صرف ایکسپرٹس پائلٹس کو ہی اجازت دی جاتی ہے کہ وہ پلین کو اڑائیں، کیونکہ 6500 فٹ کی بلندی پر پلین کو اڑانا، وہ بھی اس طرح کہ پہاڑیوں کے اوپر لوگوں کے گھر محفوظ رہیں۔ اس قابلیت کے پورے بھوٹان میں 8 پائلٹس ہیں، جو کہ سالانہ 30,000 لوگوں کو لے کر آتے جاتے ہیں۔ نمبر 4، ویڈنگ رولز۔ اگر آپ بھوٹان جاتے ہیں تو بھوٹان کی خوبصورتی اور نظاروں کی وجہ سے ہو سکتا ہے آپ کو بھوٹان کی زمین سے پیار ہو جائے، لیکن کچھ بھی ہو، آپ کو وہاں کے کسی بھی انڈیویجول سے پیار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ بھوٹان کے قوانین کے مطابق بھوٹان کے لوگ باہر سے آنے والوں سے شادی نہیں کرتے۔ بھوٹان کے مقامی قوانین کے مطابق اگر کوئی لڑکی لڑکا آپس میں پیار کرتے ہیں تو وہ شادی کر سکتے ہیں۔ شادی کے بعد لڑکے کو لڑکی کے گھر میں شفٹ ہونا پڑتا ہے اور وہ تب تک وہاں رہتا ہے جب تک وہ اپنا گھر نہیں بنا لیتا۔ نمبر 3، دا منسٹری آف ہیپینس۔ 2008 میں گراس نیشنل ہیپینس کمیٹی کی بھوٹان میں بنیاد رکھی گئی۔ اس کمیٹی کا صرف یہی مقصد تھا کہ بھوٹان کے لوگوں کو پرسکون رکھنا۔ بھوٹان دنیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس ہیپینس منسٹری ہے۔ 2015 میں GNH نے ایک سروے کیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ بھوٹان میں لوگ کس حد تک خوش اور پرسکون ہیں۔ اس مقصد کے لیے تمام لوگوں کو ایک ایک شیٹ دی گئی۔ لوگوں کو MCQs کی طرح اس شیٹ پر ٹک کرنا تھا۔ سروے کے نتیجے میں یہ بات پتہ چلی کہ پورے بھوٹان میں 91% لوگ خوش تھے اور 41% لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ نمبر 2، دا روڈ لیس ٹریول۔ بھوٹان میں تمام روڈ سائنز کو ہاتھ سے بنایا گیا ہے۔ ٹمفو، جو کہ بھوٹان کا دارالخلافہ ہے، دنیا کا واحد ملک ہے جس میں کوئی ٹریفک لائٹس نہیں ہیں۔ ٹریفک پولیس آفیسر پوری ٹریفک کو مینولی کنٹرول کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے تمام چوراہوں پر ایک بوتھ بنا ہوتا ہے جس میں ایک پولیس آفیسر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ بوتھ اور اس پولیس آفیسر کی یونیفارم اتنی پیاری ہوتی ہے کہ یہ نظارہ دیکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ اگر کبھی آپ بھوٹان جائیے تو اس نظارے کو ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، جنجر بریڈ لائک ہاؤسز۔ بھوٹان کے لوگ اپنے گھروں کو بہت زیادہ سجاتے ہیں۔ وہ دیواروں پر مختلف طرح کی پینٹنگز بناتے ہیں اور ان کے گھر بالکل بریڈ کی طرح کے ہوتے ہیں۔
ان کے گھر 3 منزلہ ہوتے ہیں۔ گراؤنڈ فلور، اس میں جانوروں کو رکھا جاتا ہے۔ سیکنڈ فلور، اس میں گھر کے افراد رہتے ہیں۔ تھرڈ فلور میں چارے کو سٹور کیا جاتا ہے۔ معزز ناظرین، آپ نے اس ویڈیو میں بھوٹان کے بارے میں کافی حقائق کے بارے میں جانا ہے۔ آپ ہمیں کمنٹس میں بتائیے کون سے حقائق ایسے ہیں جو کہ آپ کو دلچسپ لگے۔ امید ہے آپ سب کو ویڈیو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمیں اپریشیٹ کرنے کے لیے ویڈیو کو لائک کیجئے، اس کو آپ شیئر بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والے ویڈیوز آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔